الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما وعملا ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العزت کے لیے ہے جو ہم سب کا خالق ہے مالک ہے رازق ہے مشکل کشا ہے داتا ہے دستگیر حاجت روا ہے اس کے بعد لا تعداد کے درود و سلام آقا دو جہاں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام سامعین حضرات جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے اس کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا تم بہترین امت ہو جسے لوگوں کے لیے پیدا کیا گیا ہے تم نیکی کا حکم کرتے ہو اور برائی سے منع کرتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو نیکی کا حکم کرنا اور برائی سے منع کرنا نیکی کا حکم کریں گے تو لوگوں کے اندر جذبہ پیدا ہوگا نیکی کا
اور برائی سے روکیں گے تو لامحالہ لوگ برائی سے رکنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ کے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نیکی کا حکم کرنا، برائی سے روکنا، اور جو بندہ نیکی کا حکم کرتا ہے، برائی سے روکتا ہے، اس کا طریقہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو چاہیے کہ وہ اپنے ہاتھ کے ساتھ اس برائی کو روکنے کی کوشش کرے، جیسے اللہ کے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب فاتح مکہ بن کر مکہ میں داخل ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھڑی پکڑی ہے اور بتوں کو گراتے ہیں اور ساتھ کہتے ہیں جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا، کہ حق آ چکا ہے، باطل چلا گیا ہے، باطل جانے کے لیے آتا ہے۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی دیکھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انگوٹھی کو پکڑا اور پھینک دیا، اور صحابی کو کہا گیا کہ اٹھا لے، کہتا نہیں، جس چیز کو اللہ کے پیغمبر نے پھینک دیا میں نہیں اٹھا سکتا۔ یعنی نیکی کا حکم کرنا پہلا اس کا رتبہ، پہلا مقام، یعنی اگر بندے کے پاس طاقت ہے تو اس کو چاہیے کہ اس کو ہاتھ کے ساتھ روکے۔ دوسرا سٹیپ، اگر ہاتھ کے ساتھ طاقت نہیں ہے زبان کے ساتھ روکے۔ کہ سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک آدمی بائیں ہاتھ کے ساتھ کھا رہا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو دائیں ہاتھ کے ساتھ کھا، تو وہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے لستطعت، کہ مجھے طاقت نہیں ہے۔ اس نے تکبر کی وجہ سے کہا۔ صحابی بیان کرتے ہیں وہ اپنی پوری زندگی کوشش کرتا رہا کہ دائیں ہاتھ سے کھائے تو کھا نہیں سکا۔ اگر طاقت ہو ہاتھ کے ساتھ روکے، ہاتھ کے ساتھ نہیں زبان کے ساتھ روکے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیسرا سٹیپ، اگر ہاتھ کے ساتھ بھی طاقت نہیں ہے، زبان کے ساتھ بھی طاقت نہیں ہے، اسے چاہیے کہ زبان میں اس چیز کو برا جانے کہ یہ کام جو ہے یہ خلاف شرعی ہے، یہ اچھا کام نہیں ہے، یہ ضعف الایمان ہے، ایمان کے سب سے درجہ جو ہے سب سے ہلکا ہی ہے، ضعف الایمان کہا گیا اس کو۔ جس بات کا میں تذکرہ کرنا چاہتا ہوں، پچھلے جمعہ والے جو ہے نا جمعہ کے اندر میں نے بیان کی تھی، وہ چیزیں جن کے کرنے سے بندہ لعنت کا مستحق بن جاتا ہے۔ لعنت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے، توبہ کر کے وہ پھر رحمت کا مستحق بن سکتا ہے۔ پہلی چیز میں نے بیان کی تھی رشوت لینے والا دینے والا، دوسرا سود، کہ سارے آدمی لینے والا دینے والا لکھنے والا سارے ان پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے۔ تیسرا وہ عورتیں جو مردوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں یا مرد عورتوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں۔ چوتھا راستے کے اندر قضاء حاجت کرنا یا سایہ دار درخت یا کوئی اور دیکھ کے سایہ دار اس کے اندر قضاء حاجت کرنا، اس پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے۔ پانچواں حلالہ کرنے والا، حلالہ کروانے والا۔ چھٹا صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کو گالیاں دینے والا، اس پر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی لعنت کی ہے، صحابہ نے بھی، سب لوگوں کی لعنت ہے۔ اور ساتواں کسی مسلمان بھائی کے سامنے اس کی طرف اسلحہ جو ہے وہ تان کر کھڑے ہو جانا۔ یہ 7 چیزیں میں نے پچھلے جمعہ کے اندر بیان کی تھی۔ آٹھویں چیز، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ
الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. آٹھویں چیز غیر فطری طریقے سے شہوت کو پورا کرنا. اللہ رب العزت نے نا انسان کے لیے حلال اور پکیزہ چیز رکھی ہے نکاح. اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا. آدم علیہ السلام کی پسلی سے اماں دی حوا کو پیدا کیا. اور اس آیت کے اندر جو میں نے آیت تلاوت کی ہے اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں اور اس کی نشانیوں میں سے کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری ہی جن سے بیویاں پیدا کی ہیں تاکہ تم ان کے پاس سکون حاصل کرو اور اس نے تمہارے درمیان محبت اور رحمت رکھ دی ہے. بے شک اس پہ غور و فکر کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں. اللہ کے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لعن اللہ من عمل عمل قوم لوط ثلاثا. اللہ کے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کی لعنت ہے اس شخص پر جو لوطی فعل کرتا ہے. جو لوطی فعل کرتا ہے اللہ کے پیغمبر نے 3 مرتبہ اس کے اوپر لعنت فرمائی ہے. لوطی فعل کیا ہے؟ یہ پچھلی قوموں کے اندر بھی تھا. لوط علیہ السلام کے پاس میں فرشتے آئے عذاب لے کر. قرآن نے اس کا نقشہ کھینچا ہے وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِيَّ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ زَرْعًا وَقَالَ هَٰذَا يَوْمٌ عَسِيرٌ. لوط علیہ السلام کی طرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے ہوئے فرشتے آئے. انہوں نے جب دیکھا فرشتوں کو تو وہ قوم ان کی نا لوط علیہ السلام کی قوم فرشتوں کی طرف بھاگتی ہوئی آئی. ان کو پتہ نہیں تھا یہ فرشتے ہیں یا انسان ہیں. وہ انسانی شکل میں آئے تھے اللہ کے پیغمبر کے پاس لوط علیہ السلام کے پاس. تو لوط علیہ السلام نے جب ان کو دیکھا نا کہتے وقال هذا يوم عسير یہ تو میرے لیے آج بڑا ہی مشکل ترین دن ہے. ان کی قوم کیا کرتی لوط علیہ السلام کی مرد کے ساتھ اپنی شہوت کو پورا کرتا. تو لوط علیہ السلام نے ان کو کہا ہؤلاء بناتہن اطہر لکم میریاں بیٹیاں ہیں ان کے ساتھ نکاح کرو. بیٹیوں سے مراد ان کی اپنی بھی اہل علاقہ کے بھی قوم کی بھی. انہوں نے کہا ہمیں اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے ہمیں تو ان کے ساتھ ہے. تو فرشتوں نے کہا آپ پریشان نہ ہوئیے ہم اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے ہیں اور آپ اپنی قوم کو لے کر نکل جائیے. اور یہ لوگ جو ہیں ان کے اوپر اللہ رب العزت نے پتھروں کا عذاب نازل کیا. یعنی ادھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوطی فعل کرتا ہے مرد کے ساتھ اللہ کے پیغمبر نے 3 دفعہ اس پر لعنت فرمائی ہے. اسی طرح اللہ کے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ملعون من وقع علی بہیمۃ. اللہ کے پیغمبر نے فرمایا جو او شخص بھی ملعون ہے جیڑا کسے چھپائے دینا بدفعلی کردا. میں وہ چیزیں بتا رہا ہوں جن کے کرنے سے بندہ لعنت کا مستحق بن جاتا ہے. اللہ کے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعنت ہے اس شخص پر جو جانور کے ساتھ بدفعلی کرتا ہے. اسی طرح اللہ کے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ملعون من اتی امرأة فی دبرها
اللہ لا یستحی من الحق، اللہ رب العزت حق بات کہنے تو شرماندے نہیں. انہوں نے کوئی بولنے کا مسئلہ شروع کر دیتا ہے. اللہ کے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص لعنتی ہے جو اپنی زوجہ کی دبر میں جاتا ہے، یعنی اس کے ساتھ بدفعلی یعنی کہ تسکین حاصل کرتا ہے، اس کے جو حلال رستے کو چھوڑ کر، بدعش والے رستے کو چھوڑ کر پیٹ کے اندر اس کے ساتھ تسکین حاصل کرتا ہے. اللہ کے پیغمبر نے فرمایا وہ لعنتی شخص ہے. اسی طرح بعض خواتین جن پر لعنت بھیجی گئی ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں لعن اللہ الواشمات والمعتشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغیرات خلق اللہ. اللہ نے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، راوی عبداللہ بن مسعود نے کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گوندنے والی ددوانے والی پر لعنت ہے. گوندنے والی ددوانے والی یعنی عورتیں جو اپنے چہرے کے اوپر سرما بڑھا کر گوندنے والی ددوانے والی دونوں پہ اللہ نے پیغمبر نے لعنت فرمائی ہے. دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نوچنے والی نچوانے والی یعنی بال اکھاڑنے والی اکھیڑنے والی دونوں پر اللہ کے پیغمبر نے لعنت فرمائی ہے. تیسری آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والمتفلجات للحسن المغیرات خلق اللہ. اللہ کے پیغمبر نے تیسری چیز فرمائی ہے او عورتاں جڑیاں اپنے دنداں دے وچ خلا پیدا کراندیاں نے کرن والیاں کروان والیاں دونوں تے اللہ دے پیغمبر نے لعنت فرمائی ہے. گوندنے والی ددوانے والی نوچنے والی نچوانے والی چار اور دانتوں کے اندر فاصلہ کرنے والی کروانے والی یہ 6 عورتوں پر اللہ کے پیغمبر نے لعنت فرمائی ہے. اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں لعن اللہ الواصلۃ والمستوصلہ والواشمۃ والمستوشمۃ. اللہ نے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وال لگانے والی لگوانے والی پر اللہ کے پیغمبر نے لعنت فرمائی ہے. بال لگانے والی لگوانے والی پر اللہ کے پیغمبر نے لعنت فرمائی. یعنی آج لوگ وگ یعنی بال چھوٹے یا بڑے یا خوبصورتی کے لیے وہ وگ کا استعمال کرتی ہے دھوکہ دینے کے لیے. اللہ کے پیغمبر نے فرمایا لگوانے والی لگانے والی دونوں پر لعنت فرمائی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اسی طرح امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک کیس آتا ہے. انہوں نے اپنی بچی کی شادی کی ہے. شادی کے بعد اس بچی کے بعد جو ہے وہ سارے جاگے ہیں ایسے سمجھے ٹھنڈ ہو گئی ہے. اس بچی کے بعد جو ہے وہ گر جاتے ہیں تو وہ کیس اللہ کے نبی کی عدالت میں پیش کیا جاتا ہے کہ اللہ کے پیغمبر اس بچی کی نئی شادی ہوئی ہے بیمار ہو گئی ہے اس کے بال جھڑ گئے ہیں. تو اللہ کے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لعن اللہ الواصلۃ والمستوصلہ. اللہ کے پیغمبر نے فرمایا بال لگوان والی لگان والی دونوں پہ لعنت ہے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیتا ہے لعنت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھا گیا مجبوری دسی گئی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا غلط ہے صحیح نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی نے عورتیں لعنت فرمائی ہے جیڑی بی بی بال لگاتی ہے یا لگواتی ہے. اللہ تبارک و تعالی نے لعنت کیتی ہے. تے اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن النبی صلی اللہ علیہ وسلم
الواسلۃ والمستوصلہ، مصنوعی بال لگانے لگوانے والی پر اللہ کے نبی نے بھی لعنت فرمائی ہے۔ یعنی جو کام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا اللہ تعالیٰ نے لعنت کے مستحق قرار دیے ہیں ان سے بچنا بھی چاہیے، اگر ہو گئے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ دلہ کرنی چاہیے، بندہ رحمت سے دور ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ابو امامہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعن اللہ الخامشۃ وجہہا والشاقۃ جیبہا والداعی بالویل والثبور۔ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی ہے چہرہ نوچنے والی، نچوانے والی پر، گریبان پھاڑنے والی، دونوں پر اللہ کے پیغمبر نے لعنت فرمائی ہے۔ تیسری آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہلاکت، بربادی، وبیلہ، یعنی تینہ اور قضا صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیتا ہے، یعنی لعنت بھیجیے اپنے چہرے کو نوچنے والی اور گریبان پھاڑنے والی اور بربادی و ویلا والے بول بولنے والی۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے۔ ان تین عورتوں پر اللہ کے پیغمبر نے لعنت فرمائی ہے، اپنے چہرے کو نوچنے والی، جب کوئی پریشانی آتی ہے، جب کوئی کام ہو جاتا ہے تو اپنے چہرے کو وہ نوچتی ہے۔ دوسری آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنا گریبان کو پھاڑتی ہے۔ تیسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ واویلا کرتی ہیں۔ اسی طرح اللہ کے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا دعا الرجل امرأته الى فراشه فابت فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح۔ ایسی عورت جس کا خاوند اس کو تسکین کے لیے، حقوق زوجیت کے لیے بلائے تو وہ انکار کر دے، اللہ کے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ایک خاوند اس کو اپنے بستر پر بلائے وہ آنے سے انکار کر دے تو اللہ کے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس حالت میں جو رات گزارے تو فرشتے صبح تک ان پہ لعنت بھیجتے رہتے ہیں اس عورت پہ۔ میرا موضوع ہے کہ وہ چیزیں جن سے بندہ لعنت کا مستحق بن جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسی عورت جس کو اس کا خاوند اپنے بستر پر بلائے اور وہ نہ آئے، ناراضگی کا اظہار کرے، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا ایسی عورت پر صبح تک فرشتے جو ہیں نورانی فرشتے وہ اس پر لعنت بھیجتے رہتے ہیں۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صنفان من اہل النار لم اراها قوم مهم او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دو قسم کے جہنمیوں کو میں نے نہیں دیکھا۔ اللہ دے پیغمبر فرما رہے ہیں دو قسم کے جہنمی دے رہے ہیں انہوں نے میں نہیں دیکھا۔ ایک اللہ دے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک تو وہ لوگ ہیں جن کے پاس گائے کی دموں کی منی کوڑے ہیں اور وہ لوگوں کو ہانکتے ہیں، یعنی ایسے لوگ جنہیں مالدار نے تو لوگوں کو ہانکتے ہیں۔ ایک وہ لوگ نے تو دوسرا اللہ دے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ۔ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ عورتیں ایسا لباس پہنتی ہیں، ایسا لباس پہنتی ہیں عورتیں بظاہر وہ ننگی ہوتی ہیں، یعنی ایسا لباس پہنتی ہیں عورتیں بظاہر ننگیاں ہوتی ہیں پہلے،
دوسری آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ممیلات مائلات، لوگوں کے دلوں کو اپنی طرف مائل کرتی ہیں، مٹک مٹک کر چلتی ہیں۔ اللہ کے پیغمبر نے اللہ کے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا رؤوسہن کأسنمۃ المغت المائل، اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا رؤوسہن کأسنمۃ المغت المائل، اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا تیسریاں عورتاں جنہاں دے سر جڑے نے سراں دے اوتے اونٹ دی بہان دی طرح لمما دا چیز کڈ لیندیاں نے، یعنی اپنے بالاں دا جونڈا بنا کے اوتے نوں کر لیندیاں نے۔ اللہ دے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخلن الجنۃ ولا یجدن ریحها، اللہ دے پاک پیغمبر فرماتے نے اے تیناں عورتاں دا ذکر کر کے، یعنی عورتاں جڑے لباس پاندیاں تے ننگیاں ہوندیاں نے، مٹک مٹک کے چلدیاں نے، ممیلات مائلات، لوگوں نے اپنی طرف مائل کر دیا نے۔ تو تیسری آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او عورتاں سارے انہاں دا ایسا لمبا کر لیندی نے جس طرح اونٹ دی کوہان ہوندی ہے، اونٹ دی کوہان او کتے نوں ہوندی ہے، یعنی یا عورتاں کوئی چیز لا دیندیاں نے یا اپنے بال جڑے نا اوتے نوں کر کے ایسا اوتے نوں کر لیندے نے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ تینوں چیزوں کا ذکر کر کے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخلن الجنۃ ولا یجدن ریحها، اے عورتاں جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگ سکتی ہیں۔ تے اگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجِدْ مِن مَيْسِرَةٍ كَذَا وَكَذَا، آپ نے فرمایا کہ جنت کی خوشبو بڑی دوروں آنی شروع ہو جائے گی، پر ان عورتوں کو خوشبو نہیں آئے گی جنہوں نے یہ کام کیتے ہوئے۔ اللہ رب العزت کو دعا ہے جو سنیا سنایا اسے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ والدین کو گالی دینا یہ بھی کبیرہ گناہ ہے۔ اللہ کے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اکبر الکبائر ان یلعن الرجل والدیہ، بے شک کبیرہ گناہوں میں سے ہے ایک گناہ ہے کہ کوئی شخص اپنے والدین پر لعنت بھیجے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فکیف یلعن الرجل والدیہ، کون ہے جو اپنے والدین کو گالی دے گا؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یسب الرجل ابا الرجل فیسب اباہ ویسب امہ، ایک بندہ کسی کو والد کی گالی دیتا ہے، دوسرا کو والد ہی دیتا ہے، دوسرا پھر انہوں وہ دی والدہ کی گالی دیتا ہے، اور دوسرا پھر موڑ کے انہوں گالی دیتا ہے، یعنی اپنے یعنی
گالی جی ہے وہ اپنے آپ کو لگ دی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو منع فرمایا اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.